عصائے حضرت موسیٰ کے جو اس میں تھے وہ حضرت مولا کی ذوالفقار میں بھی تھا، یعنی مولا چاہتے تھے تو یہ 4 برابر لمبی بھی ہو جاتی تھی جی۔ مولا ایک وقت میں جو 10-15 گرا رہے ہوتے تھے نا جی، اور کر رہے ہیں، بڑی عنایت کسی نے آواز دی جی، ایک وقت میں جو مولا یہ کبھی لمبی ہو جاتی تھی کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث سنا ہوں میں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ معصوم کی حدیثیں ہیں اس پر جی۔ بہت دور کھڑا ہے جس کو حضرت کو مارنا ہے، حضرت ایک مرتبہ اس سے چاہتے تھے، یہ لمبی ہو جاتی تھی، وہیں دور سے حضرت گرا دیتے تھے جی۔ 2 دھاری تھی، ایک وقت میں یہاں بھی گراتی تھی یہاں بھی گراتی تھی جی۔ تو یہ ذوالفقار بولتی تھی، حضرت موسیٰ کا عصا بولتا تھا، حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی وہ بول رہی تھی، سیدھا رکھتے تھے وہ الٹی ہو جاتی تھی، پٹی بندھی ہوئی تھی آنکھوں پر، چلاتے نہیں چل رہی، کٹ نہیں رہا گلا، آنکھیں اسے پٹی کھول کر دیکھتے تھے تو چھری الٹی ہوتی تھی، پھر اسے سیدھا رکھ کے پٹی باندھتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر گلا نہیں کٹتا تھا۔ 3-4 مرتبہ جب یہ ہوا تو پٹی کھول کے دیکھا، چھری سے کہنے لگے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ چھری بولی، وہ چاقو جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھا وہ بولا، اور چاقو نے یہ کہا کہ الجلیل نہانی والخلیل امرنی، مجھے جلیل روک دیتا ہے خلیل حکم دے دیتا ہے، تو میں جلیل کی بات مانتی ہوں۔ یہ چھری بولتی تھی، ایسے ذوالفقار بھی مولا علی سے بات کرتی تھی۔ تو نبی نے فرمایا، اچھا ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، میں تھوڑا سا ان لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہوں جو یہ باتیں سمجھ نہیں پاتے، ان سے مجھے پیار بھی ہے تھوڑا سا، بہت سارے مسائل بہت ساری باتیں بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، ان سے مجھے پیار ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، دنیا میں تو نظر آتا نہیں ہے، تو ان سے بھی مجھے پیار ہے جی۔ جو اللہ کو قیامت میں دیکھنے کے باتیں کرتے ہیں نا، ان سے بھی تھوڑا سا مجھے پیار ہے، اور پیار اس لیے کہ کم سے کم اتنا تو ضرور بتاتے ہیں نا کہ ان کی طبیعت میں انتظار ہے۔ وہ اور بات ہے کچھ ممکن کے منتظر ہیں، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، طبیعت میں ہے کہ کچھ ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ہی یہ جو دوست ہیں کہ جن کو یہ والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان سے بھی تھوڑا سا مجھے پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ ذوالفقار کیسے بولتی، یہ چاقو کیسے بولے گا، یہ لکڑی کیسے بولے گی جی، جبکہ یہ درخت بولتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں، یہ پانی رکھا ہے نا یہ بولتا ہے، دکھا دیجئے ایسے ہی دکھا دیجئے، یہ جو پانی ہے یہ بولتا ہے، آج جدید سائنس بول رہی ہے۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ٹائی والا اگر کوئی بات کرے گا تو ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اور کوئی امامے والا بات کرے گا کہے گا یہ مولوی صاحب کی اپنی بات ہے۔ یہ پانی بولتا ہے، آج کی جدید سائنس بتا رہی ہے یہ بولتا ہے جی۔ 2 پانی رکھے ہوئے ہو نا، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بدن میں میرے بدن میں پانی ہے، پانی نہیں ہو تو ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکیں۔ ہمارے بدن میں 24 گھنٹے کے اندر 12 گلاس پانی کا جانا ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس ڈاکٹروں کے بنائے ہوئے فارمولے کو بینر بنا کے لگائیے، 12 اماموں کے نام پہ 12 گلاس پی لیجئے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ ہو جائے اور ہمارے بدن میں 8 گلاس پانی کا ہمیشہ باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ پانی ختم ہو جائے گا نا ہمارے بدن سے تو ہمارے بدن کی توانائی ختم ہوگی، ہم گر پڑیں گے۔ ہمارے سب کے بدنوں میں پانی ہے جب یہ بیٹھے ہیں۔ یہ جو فضا ہے نا، یہ جو پنکھا چل رہا ہے، جو ہوا ہے، یہ فضا ہے، اس میں بھی پانی ہے، ہم پانی میں ہیں، اس وقت ہم پانی میں بیٹھے ہیں، یہ مسلسل فضا میں پانی ہے، ہمیں محسوس ہوگا، تھوڑی دیر بعد محسوس کیا جا سکتا ہے اگر چاہیں تو۔ میرے اور آپ کے بدن کا پانی ہے، یہ آپس میں بات کرتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ کا یہ تجربہ ہوا کہ سامنے سے آنے والے کو آپ پہچانتے نہیں ہیں مگر دل کہہ رہا ہے اپنا ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنا ہی نکلتا ہے۔ یہ حادثہ اور اتفاق نہیں ہو رہا، یہ پانی پانی سے بات کر رہا ہے، غور کر رہے ہیں، پانی بولتا ہے، یہ درخت بولتا ہے، یہ پودے بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ سنتا نہیں ہے،
اور کتنی بری بات ہے، کمزوری تمہاری ہے، ڈال کسی اور پہ رہے ہو، تم سن نہیں رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا گونگا ہے، دوسرا بول نہیں رہا۔ یہ ذوالفقار بولتی تھی کہ علی تم خود پوچھو اس سے، یہ کیوں نہیں دھبا اس کا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو دھبا آیا ہوا جا کیوں نہیں رہا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ ذوالفقار سے پوچھا کہ یہ جو تیرے پر دھبا ہے جاتا کیوں نہیں ہے، تو یہ بولی، اس نے آواز دے کر کہا کہ یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ یہ دھبا باقی رہے۔ کہا کیوں یہ دھبا باقی رہے گا؟ کہ دھبا اس لیے باقی رہے گا تاکہ اس دھبے کو دیکھ دیکھ کر دیکھنے والے علی پہ سلام بھیجیں اور مرحب پہ لعنت بھیجیں، عمر پہ لعنت بھیجیں۔ اور کر رہے ہیں، تمام تر کمالات کا مجموعہ مولا علی کی ذات، وہ سخاوت ہو، وہ شجاعت ہو، وہ حسن ظاہری ہو، وہ شہرت اور ظاہری تعارف ہو، مگر ان تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ علم تمام فضائل پر غالب ہے۔ جملہ کہوں گا آپ سے، ایک مفہوم عرض کروں گا، اگر شجاعت ہو اور علم نہ ہو تو یہ دہشت گردی بن جائے گی، اگر حسن ہو اور علم نہ ہو تو یہ فحاشی بن جائے گی۔ اور کر رہے ہیں، اگر سخاوت ہو اور علم نہ ہو تو یہ فضول خرچی بن جائے گی، اگر شہرت ہو اور علم نہ ہو تو یہ نفس پرستی بن جائے گی۔ ان تمام کمالات پر جو حاکم کمال ہے وہ ہے علم۔ علم حاکم کمال ہے، تمام کمالات کے اوپر حکومت کرنے والا کمال علم۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی نبی اور کافروں کے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ مولا علی سے پوچھا، مولا آپ کے فضائل آپ کے نزدیک بہت ہیں، ہمارے نزدیک بہت ہیں، آپ بتائیے آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس گواہی کے لیے جو معیار فضیلت قرار دیا ہے وہ ہے علم۔ لہذا علم سب سے بڑا عنوان فضیلت ہے۔ جہاں علم ہے وہاں اور چیزوں کا آنا ضروری ہے، آنا مفید ہے، آنے سے فائدہ ہوگا، اور جہاں علم نہیں ہے کچھ بھی آ جائے وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر اتنی جاذبیت اور اتنی آفاقیت نہیں ہے جتنا حسینی مدرسے کے اندر ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ ایک اس کا کیمپس ہے، یہ امام بارگاہ اس کا کیمپس ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آنے والا علم کی بات کرتا ہے، نہیں کرتا تو کرنا چاہیے۔ آپ اگر اس وقت مثلاً 500 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ 500 گھنٹے ہیں جو میں آپ کے لے رہا ہوں، لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے، اس بچے کا حق بنتا ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر جائے۔ اگر یہاں سے وہ کچھ لے کر نہیں جا رہا تو مجھ سے کہے کہ کوئی بات کرتے کہ جس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا۔ تو ایک بڑا عنوان علم کا عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، اور اہل بیت جس پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہے علم۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ مولا فرما رہے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم قرار دیا ہے، ہمارے دشمنوں کے لیے مال قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے۔ مال کو